السلام علیکم فرینڈز فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل ہجامہ نیچرل ہیلنگ. میرے اس چینل پہ ہم لوگ ہجامہ اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ بات چیت کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم انفلیمیشن پہ بات کریں گے, اس کی ٹائپس پہ بات کریں گے, اس کی ریزنز اینڈ کازز پہ, کچھ نیچرل ہوم ریمیڈیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی, اور ہجامہ کپنگ تھیراپی کے جو پوائنٹس ہیں, کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ٹارگٹ کرنے سے جو انفلیمیشن ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی باڈی سے نکالا جا سکتا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ اے ویڈیو. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انفلیمیشن پہ کہ انفلیمیشن ہوتی کیا ہے. انفلیمیشن جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ون از گڈ اینڈ ون از ویری بیڈ. تو انفلیمیشن ہوتی کیا ہے؟ انفلیمیشن از اے پارٹ آف آر باڈیز نیچرل ہیلنگ سسٹم which helps to find against the toxins or the infections or the viruses or the bacterias جو کہ آپ کی باڈی کے اندر آ جاتے ہیں. اب یہ وائرسز اور بیکٹیریاز بہت طریقوں سے آپ کے جسم میں آتے ہیں. sometimes you inhale bad air جس کی وجہ سے ٹاکسنز آپ کی باڈی میں چلے جاتے ہیں. sometimes you eat something جس کی وجہ سے ٹاکسنز آپ کی باڈی میں آ جاتے ہیں. sometimes آپ گر گئے, آپ کو چوٹ لگ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کی اسکن کا وہ والا حصہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا, تو تب بھی جرمز جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں. اب جو انفلیمیٹری سیلز ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ امیون سسٹم کو یہ میسج بھیجتے ہیں کہ جی اس طرح سے سم وائرسز انٹرڈ ان یور باڈی, اور پھر یہ اپنا جو ہے وہ ہیلنگ پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں, اور آپ کو ڈفرینٹ باڈی کے پارٹس میں ایکس اور پینز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ انفلیمیٹری سیلز کرتے ہیں تاکہ آپ کو الارم کیا جائے کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہے. پھر امیون سسٹم کے ساتھ مل کے یہ سیلز جو ہیں, جو آؤٹر انویڈرز ہیں, جو کہ وائرسز یا انفیکشنز ہیں, ان کو ختم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اب یہ جو انفلیمیشن ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکیوٹ انفلیمیشن جس کو ہم جو ہے وہ شارٹ ٹرم جو ہے شارٹ لیوڈ انفلیمیشن بھی کہتے ہیں, اور جو کہ اتنی زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ یہ بہت زیادہ مطلب ہیلپ کرتی ہے جرمز کو اور انفیکشنز کو آپ کی باڈی سے نکالنے کے لیے. ایکیوٹ انفلیمیشن جو ہے وہ امیڈیٹ رسپانس سینڈ کرتی ہے آپ کی باڈی کو. جیسے آپ فرض کریں کہ اگر سبزی کاٹتے ہوئے آپ کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی تو فوراً سے آپ کا ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس ایریا میں آپ کو تھوڑی سی اس کے سائنس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی جلن ہوتی ہے, تھوڑی سی سویلنگ ہوتی ہے, پین ہوتی ہے, ریڈنس ہوتی ہے, تھوڑا سا بروز کوئی بن جاتا ہے. لیکن 2 دنوں میں یا 2-4 گھنٹوں میں بھی, کئی دفعہ اگر ہیلنگ پروسیس بہت اچھا ہے تو 2-4 گھنٹوں میں آپ کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ انفلیمیٹری سیلز جو ہے وہ آپ کے ہیلنگ پروسیس کے ساتھ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک ٹائپ ہے. دوسری ٹائپ ہے کرونک انفلیمیشن وچ از دا بیڈ ون. کرونک انفلیمیشن سے بہت ڈھیر سارے ایشوز اینڈ پرابلمز اور ڈیزیزز جو ہیں وہ ٹریگر بھی ہو جاتی ہیں. تو کرونک انفلیمیشن جو ہے اس سے ہوتا یہ کہ آپ کی باڈی کو وہ ایک الارمنگ سچویشن میں, ایک ہائی الرٹ پہ آپ کی باڈی کو ڈال دیا جاتا ہے, جس میں آپ کو میسیجز یہ دیے جاتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں کچھ آؤٹر انویڈرز ہیں یا کچھ وائرسز ہیں, تو ان وائرسز کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ ضروری ہے اور ان کو ختم کرنا ضروری ہے. جبکہ ریئل میں آپ کی باڈی میں کوئی وائرس نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ جو انفلیمیٹری سیلز ہیں یہ آپ کے اپنے امیون سسٹم کے ساتھ ہی جو ہے وہ فائٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے اپنے جو سیلز ہیں اور جو آپ کے ٹیشوز ہیں ان کو ہی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر اور بھی بہت سارے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ پھر ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. مسلسل جب یہ ایکس اور پینز آپ کو سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے اب سائنس کیا ہوتے ہیں دیٹ آپ یو فیل فٹیگڈ, آپ کو ہر وقت ٹائرڈنس ہو رہی ہے, کئی دفعہ جو ہے وہ فیور بھی ہو جاتا ہے. ویسے ایکیوٹ انفلیمیشن میں بھی فیور ہوتا ہے لیکن 1-2 دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کرونک انفلیمیشن کا جو فیور ہے وہ ایوری ناؤ اینڈ دین جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے باڈی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے. اب کرونک انفلیمیشن کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ ویٹ ریڈیوس کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ ویٹ گین کر جاتے ہیں. ڈپریشن اور انگزائٹی از ون آف دا ویری امپورٹنٹ سائنس. مسکولر پینز بہت زیادہ ہوتی ہیں, بلڈ کلوٹنگ کئی دفعہ لوگوں کو سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب انفلیمیشن کے کازز کیا ہیں؟ انفلیمیشن کے ڈفرینٹ کازز ہیں, جس میں کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہ جی جب آپ گرتے ہیں یا آپ کو چوٹ لگتی ہے, سویلنگ اور ریڈنس, اور وہاں پہ آپ کی باڈی وارم ہونا شروع ہو جاتی ہے, تب انفلیمیشن ہوتی ہے. انفلیمیشن باڈی میں تب بھی ہوتی ہے جب لوگ بہت زیادہ اسموک کرتے ہیں, یا پھر کوئی بہت زیادہ ڈپریشن کی سچویشن میں ہوتا ہے باڈی میں انفلیمیشن تب بھی ہو سکتی ہے. اف یور سلیپنگ پیٹرنز آر ناٹ ریگولر, آپ مطلب رات کو جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں, اور پراپر 8 آورز سلیپ بھی آپ پراپرلی نہیں لیتے, اس کی وجہ سے آپ کو انفلیمیشن ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا لائف اسٹائل اس طرح کا ہے جس میں آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہو, یا پھر
योगा वगैरह नहीं करते तब आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है, अनहेल्दी डाइट से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा समटाइम्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर अनट्रीटेड रह जाए, जैसे कि अगर आपको चोट लगी है या आपका कहीं से खून बहा है और आपने उसको प्रॉपरली जो है वो ठीक नहीं किया, दवाई वगैरह इस्तेमाल नहीं की, तो वो वाला जो एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो अनट्रीटेड होने की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाती है, तो उससे भी मसले हो सकते हैं। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उसकी वजह से और भी बहुत सारे हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हो सकते हैं, जिस पे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ के प्रॉब्लम है, एज़मा के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रॉनिक अल्सर्स होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होता है, कैंसर के भी कई लोगों को ये वाले प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकते हैं। तो फूड की, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, फूड इज़ लाइक अ गेम चेंजर इन दिस सिनेरियो। डॉक्टर्स इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि टू गेट रीड ऑफ इन्फ्लेमेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट your dietary habits rather than taking medications और सर्जरीज़, कि अगर आप अपनी डाइट को बेहतरीन करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम होगी। अब अगर हम फूड की बात करते हैं तो वो फूड जो हमको नहीं लेना चाहिए, उसमें वाइट ब्रेड है, पास्ताज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, स्वीट्स हैं, केक्स हैं, कुकीज़ हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हर तरह का सोडा जो है वो होते हैं, रेड मीट जिसमें ये हॉट डॉग्स वगैरह हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, सोयाबीन ऑयल अवॉइड करना चाहिए, प्रोसेस्ड स्नैक्स जो हैं ये चिप्स एंड क्रैकर्स और ये सारी चीज़ें ये आपको नहीं लेनी चाहिए अगर आपको इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है। आउट ऑफ फूड आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो ग्लूटेन से भी इन्फ्लेमेशन, ग्लूटेन वाले फूड से इन्फ्लेमेशन होती है, तो उन्हें ग्लूटेन फ्री फूड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब खाना क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जो आप खा सकते हैं, जिसमें बेहतरीन फ्रूट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट्स जो हैं वो अगर आप रेगुलर लें, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, चेरीज़, एवोकाडोज़, ग्रेप्स, एप्पल्स, इन तमाम चीज़ों को, ये फ्रूट्स को आप अपनी जो है वो कंज्यूम करें, उससे फ़र्क पड़ता है। वेजिटेबल्स में स्पिनच, केल, ब्रोकली, जितने भी ग्रीन्स हैं अगर आप वो अपनी जो है वो रूटीन का हिस्सा बनाएं, उससे फ़र्क पड़ता है। बीन्स आप ले सकते हैं, नट्स लीजिए, सीड्स खा सकते हैं, और हेल्दी ऑयल्स इस्तेमाल करें जिसमें ऑलिव ऑयल बेस्ट है, कोकोनट ऑयल इज़ अमेजिंग। कुछ स्पेसिफिक स्पाइसेस होते हैं जो कि आप अगर अपने खाने में शामिल करें उससे बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि टर्मरिक है, ब्लैक पेपरकॉर्न्स हैं, सिनेमन है, ऑफ कोर्स जिंजर, गार्लिक, ये सब बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं। ग्रीन टी, अगर आप ग्रीन टी को भी रेगुलेट करें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब कुछ बात करते हैं कि हाउ वी कैन ट्रीट इन्फ्लेमेशन नेचुरली। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आप स्मोकर हैं तो स्मोक बंद कीजिए। अपनी जो अभी मैंने जिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जिक्र किया है उनको अपनी लाइफ में रेगुलेट करें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में कुछ है तो उसको कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट कीजिए। ग्रीन टी ज़रूर पिया करें, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर पॉलीफेनल कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत हद तक आपकी हेल्प करते हैं। आप मसाज थेरेपी करवा सकते हैं। नट्स जो हैं वो बहुत सारे, पीनट्स, आलमंड्स, कैशूज़, वॉलनट्स, इन सब को भी अपनी रेगुलर रूटीन में शामिल करें। पानी बहुत ढेर सारा पिएं। लेमन वाटर इज़ अमेजिंग, लेमन वाटर ले सकते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको अपनी जो गट हेल्थ है, जो आपके एब्डोमेन एरिया में आपकी गट हेल्थ है, उसको बेहतरीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीबायोटिक फूड्स आप ज़रूर लें। प्रीबायोटिक रिच फूड्स में फाइबर रिच फूड्स आते हैं, जबकि बहुत सारे सीड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, बहुत सारी दालें हैं, बीन्स बहुत सारे आते हैं इसके अंदर, और योगर्ट जो है वो आप रेगुलरली खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने स्पाइसेस और हर्ब्स का जिक्र किया, वो आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कुछ टीज़ ऐसी होती हैं जो कि ड्रिंक्स हैं, जिसमें कि आप टर्मरिक टी ले सकते हैं, आप जिंजर टी ले सकते हैं, आप सिनेमन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आप रेगुलरली अपनी जो है रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो एक बाथ है, वार्म बाथ अगर आप लें अपने बाथ टब में, पानी के अंदर आप अगर एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा डालें, साथ में अगर बेकिंग सोडा भी डाल दें, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है दैट इज़ अमेजिंग। एप्सम सॉल्ट फ्लश आउट दी टॉक्सिन्स
اور جو ہیوی میٹلز آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں اسپیشلی جو انفلیمیشن ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. بیکنگ سوڈا ایک نیچرل الکلائن کیمیکل ہے جو کہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے آپ کی باڈی کو. ہاٹ اینڈ کولڈ تھیراپی ایک ہوتی ہے, وہ استعمال کی جا سکتی ہے انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کلووز جو ہیں ان کو اگر آپ نے ہار منہ 4-5 کلووز بھی صبح جو ہے وہ خالی پیٹ اپنے پانی کے ساتھ 3 یا 4 جتنے آپ لے سکتے ہیں, اگر آپ وہ لیتے ہیں اس سے الحمدللہ بہت فرق پڑتا ہے. ایک اسمودی ہے, اینٹی انفلیمیٹری اسمودی اسے کہا جاتا ہے, جس میں زیادہ گرینز استعمال ہوتے ہیں, جس میں ایپل, کیوکمبر, اسپینچ, لیمن اور جنجر اور منٹ لیوز, ان 4-5 چیزوں کو آپ اگر ایک اسمودی بنا کر ان کو اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی یہ والی اسمودی پیتے ہیں, اس سے آپ کی انفلیمیشن بہت حد تک ریڈیوس ہو جاتی ہے. انفلیمیشن کی ٹریٹمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں. یو کین ٹیک میڈیکیشن, یو کین ڈو سرجریز, یو کین ڈو سپلیمنٹس, سم ٹائمز ڈاکٹر سجیسٹ اسٹیرائڈ انجیکشنز ایز ویل. لیکن میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے انفلیمیشن کا, سب سے زیادہ بہترین جو ہے وہ 2 علاج ہیں. ایک تو فوڈ ہے, آپ اپنا فوڈ بہتر کیجئے. دوسرا ہجامہ کپنگ تھیراپی ہے. الحمدللہ ہجامہ کپنگ تھیراپی سے انفلیمیشن بہت حد تک ریڈیوس ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کے بہت پازیٹیو نتائج آتے ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا سائنٹیفکلی بھی اس چیز کو کنسیڈر کرنے کی کوشش کریں کہ جب باڈی کے اوپر کپ لگایا جاتا ہے تو سکشن ہوتا ہے. جب سکشن ہوتا ہے اس سے آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتی ہے, آپ کا ہیلنگ پروسیس تیز ہوتا ہے. جب آپ انسیجنس کرتے ہیں آپ کی جسم سے جو ہے وہ گندا خون صاف ہوتا ہے, تو اس گندے خون کی جگہ جب نیا خون بنتا ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹلی فریش نیوٹریشس بلڈ ہوتا ہے, اور تب انفلیمیشن اپنے آپ کے جسم سے کم ہو جاتی ہے. 7 آرگن پوائنٹس کا جو ذکر ہے میں اکثر اپنی جو ہے ویڈیوز میں کرتی ہوں. ان پوائنٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ اور فرنٹ کے اور بیک کے اور لیگس کے پوائنٹس ہیں, اگر آپ ان پہ بھی کپنگ تھیراپی کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے الحمدللہ پازیٹیو نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ہجامہ کپنگ تھیراپی آپ کی بلڈ سرکولیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے, آپ کی باڈی کا جو نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انہینس کرتی ہے. جو ہی بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے انفلیمیشن کم ہوتی ہے اور امیون سسٹم آپ کا بہترین ہو جاتا ہے کپنگ تھیراپی کروانے کے بعد. تو میں نے اس کے بارے میں ایک پراپر پورا ڈیٹیل میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, اگر آپ وہ بھی پڑھیں آپ کو اس سے بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں کیسے ہجامہ کپنگ تھیراپی جو ہے اٹ ہیلپس ٹو ریڈیوس انفلیمیشن اس کا ذکر کیا ہے. تو آپ میرا آرٹیکل بھی ضرور پڑھیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ لائکنگ مائی چینل. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.